شکریہ ادا کریں۔ جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آج کی مجلس کے لیے۔ یہ بہت ہی عجلت میں اور بہت ہی کم وقت میں ترتیب دی گئی مجلس رہی، اور یہاں پہ آپ یقین جانیے اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے کافی ساری تگ و دو کرنی پڑی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ جو جتنے بھی ہمارے نئے اسسٹنٹ پروفیسرز تعینات ہوئے ہیں، ان کی اتنی زیادہ مصروفیات ہیں، ان کی کالیں اتنی زیادہ ان کو موصول ہو رہی ہیں کہ ان کا رپلائی کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح کا پروگرام ہے، تو تقریباً جو ہمارے 8 سے 10 مہمان تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھروں میں مہمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس قسم کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں، تو اور جو انسپیریشن بنے گا ہماری سوسائٹی کے لیے، نئے بچوں کے لیے، اور جو ہمارے رہنما ہیں، اساتذہ ہیں، جب ان کو میں نے یہ بات بتائی کہ پروفیسر مشتاق عالم قادری جیسے شخصیت ہم سے روبرو ہوں گے، پروفیسر ریاض صاحب ہمارے اس پروگرام کی صدارت کریں گے، یقین جانیے وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے فوری طور پر مجھے کہا کہ یہ ضرور پروگرام ہونا چاہیے، اور ہم اس میں شرکت کریں گے اور ضرور اپنے تاثرات دیں گے، اور جو ہے ہم اپنی بات رکھیں گے، تاکہ ہمارے جو بڑے اساتذہ ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، جو معلم ہونے کا پیشہ ہے، معلم جو ہے بہت ذمہ داری کا پیشہ ہے، تو وہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک استاد کی کیا فرائض ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو مجھے بہت ہی شارٹ نوٹس میں یہ پروگرام ترتیب دینا پڑا۔ میرے ساتھ شازیہ باجی ہیں، نسیم اختر صاحبہ ہیں، اشتیاق مصباح صاحب ہیں، نکت جی ہیں، اور مشتاق خالد بھائی، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز رہی، اس کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے۔ تو ہماری ایک ٹیم ہے، ہم پروگرامز ترتیب دیتے ہیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں اچھی چیزیں، اچھی اقدار جو ہیں وہ ڈلیور کر سکیں۔ ایک ہمارے پاس کلب ہاؤس کا آپشن آیا۔ میں گزشتہ 1-1.5 مہینے سے یہاں پہ پروگرامز چلا رہا ہوں اردو زبان میں۔ 2 دن پہلے ہی میں نے گوجری میں جو ہے پروگرام شروع کیا۔ اس کے بعد اتنی زیادہ ڈیمانڈز اور اتنا مجھے فورس کیا گیا کہ آپ روزانہ پروگرام کریں۔ خیر روزانہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے گزشتہ رات ہی شازیہ باجی اور اشتیاق مصباح صاحب کو مطلع کیا کہ کل جو ہے ہم اسسٹنٹ پروفیسرز جو ہمارے نیولی اپوائنٹڈ ہوئے ہیں، ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کر رہے ہیں، جو بہت ہی اچھی ہوگی، اور نوجوان بالخصوص طلباء اور جن لوگوں نے ابھی 12th پاس کی ہے اور گریجویشن کے بعد ایم اے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے، اور بالخصوص مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات، اسکالرز کے لیے یہ مجلس بہت ہی انسپریشنل رہے گی۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ بہت جو ہے کم وقت میں ترتیب دی گئی مجلس رہی، لیکن اتنی کامیاب رہے گی اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، اور اتنے اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملی، اور یہ میرا گزشتہ 1.5 مہینے میں سب سے لمبا پروگرام ہے۔ ہم پروگرام کرتے ہیں 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے بعد وہ 1.5 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے۔ آج میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ پروگرام کم از کم 2 گھنٹے کا چلے گا، لیکن ابھی 2.5 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے، اور یہاں پہ سامعین کی میں داد دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کی تعداد جو ہے پہلے 2 گھنٹوں میں 50 سے اوپر رہی، اور عارف کسانہ صاحب نے جب دیکھا، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں سن رہا ہوں لیکن میں حالت سفر میں ہوں، اس وجہ سے میں بات نہیں کر پاؤں گا، میں بالکل سن رہا ہوں، بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ اعلان اور اطلاع بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں اور اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام کو ترتیب دینے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے، پوری ٹیم اس میں لگتی ہے،
اور جتنے بھی لوگ نئے جڑتے ہیں وہ جب فالو کر لیتے ہیں اس کا ایک یہ رہتا ہے کہ جب بھی نیا کوئی پروگرام ہم شروع کرتے ہیں اس کی ایک نوٹیفیکیشن چلی جاتی ہے، تو اس کی ایک ریچ بن جاتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں تک وہ ہوتا ہے، پہنچ جاتی ہے بات کہ پروگرام شروع ہوا۔ کل ہمارا پروگرام جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بچوں کی تربیت کے مسائل پہ بات کی، اس میں نواب الدین کسانہ صاحب گیسٹ اسپیکر رہے، اس میں عارف محمود کسانہ صاحب اسپیکر رہے۔ اس کے بعد اخلاقیات پہ پروگرام ہوا، اس میں نواب الدین کسانہ صاحب نے بہت اچھا لیکچر دیا۔ اس کے بعد تیسرا پروگرام جو تھا ڈرگ ایڈکشن پہ رہا۔ سوسائٹی کو بہت بڑا چیلنج ہے منشیات کے اثرات کا شخصیت پر، اور ہماری جسمانی صحت اور ذہنی صحت بہت مجروح ہو رہی ہے، بہت متاثر ہو رہی ہے منشیات سے۔ اس میں سڈنی سے ڈاکٹر نکت نسیم صاحبہ تشریف لائی تھیں، ان کا 2 گھنٹے کا پروگرام رہا، بہت ہی انفارمیٹیو۔ اب پچھلے منڈے کو ہمارے بہت ہی ہونہار اسکالر اور رائٹر اور ہمارے جموں کشمیر میں اہم عہدے پر فائز بیوروکریٹ عمران فریدی صاحب نے ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کی، بہت مدلل باتیں ہوئیں۔ اس کا موضوع جو رکھا گیا تھا کولوفیل میں تضاد کے شخصیت پر اثرات۔ اس ٹاپک کو اتنے بڑے ٹاپک کو انہوں نے اس انداز میں سمیٹا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور اچھے پروگرامز سنتے ہیں، ایک اچھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے شعور یا لاشعور میں کچھ بہت سی چیزیں ہمارے اندر چلی جاتی ہیں جو ہماری طبیعت ہوتی ہے وہ اچھا کرنے کی طرف ہم مائل ہوتی ہے۔ اور ہمارا کل کا پروگرام جو ہوگا منڈے ہے، وہ 5:30 بجے شام کو ہوگا نماز عصر کے بعد، اور مغرب سے پہلے اختتام کو پہنچے گا۔ اس میں جو پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب نے فرمایا کہ آج ہمیں عارف کسانہ صاحب کو ضرور سننا چاہیے تھا۔ میری بھی بہت خواہش تھی کہ ان کو ہم اوپر لاتے، لیکن وہ اس وقت بہت زیادہ مصروف ہیں اور سفر میں ہونے کے باوجود ہماری مجلس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ موقع ہمیں کل ملے گا۔ ہمارے گیسٹ اسپیکر جو ہیں، جو عنوان چنا گیا ہے وہ ہے ہم ایک اچھا مقرر کیسے بن سکتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ عارف محمود کسانہ صاحب کا مدلل آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے۔ اس کے بعد انٹریکشن ہوتی ہے سامعین کی۔ آج میں نے مصباح صاحب سے بات کی کہ سامعین اتنے جوش و جذبے کے ساتھ باتیں سن رہے ہیں، اتنی تعداد میں سن رہے ہیں، تو ہم اگر آڈینس میں سے نہیں لیں گے تو ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ یہاں ایک ایشو ہے کہ لمبا ہو جاتا ہے پروگرام، لیکن اگر گھر بیٹھے ہم 2-2.5 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کر اتنی اچھی مفید باتیں سیکھ لیں، اور یہ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اتنے مؤثر انداز سے استعمال کریں تو بہت کچھ ہمارے اندر اچھی چیزیں آئیں گی، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں تمام لوگوں جو ہمارے سامعین ہیں، عمران فریدی صاحب بھی تشریف لائے، وہ بہت ہی اچھے اسپیکر ہیں، انہوں نے جس طرح سے لیکچر دیا، وہ تاخیر سے جوائن ہوئے، ان کی اپنی مصروفیات تھیں آج، لیکن ان کو بھی ہم آئندہ سیشنز میں سنیں گے۔ نزاکت بٹی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں، تنویر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسسٹنٹ پروفیسر حضرات تھے، اپنی اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود وہ رہے یہاں ہمارے ساتھ، تو ان کا بہت شکریہ۔ اور خاص طور پر پروفیسر ریاض صاحب اور جو ہے پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب کا شکریہ کن الفاظ کے ساتھ میں کروں، میرے لیے ایک بہت ہی امتحان اور چیلنج ہے، لیکن شکریہ سے بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ آج میں ان کے لیے پیش کرتا۔ لیکن شکریہ ایک کہاوت ہے جہاں میں نے بہت زیادہ جو خطوط میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھے۔ اب یہ شکریہ کا لفظ بے شک
تھوڑا یہاں محسوس ہو رہا ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرنا جو ہے ہماری بھی مجبوری ہے، اور ہمیں جو ہے آئندہ جو ہے سماج کو بہتر سمت میں اگر لے جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایسی مجالس اور ایسے پروگرامز کا انعقاد کرنا ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، سوسائٹی کی بہت بڑی نیڈ ہے۔ میں یہاں فردن نام لینا ایک لے ہی لیتا ہوں، کیونکہ اب بہت کم تعداد ہیں۔ محمد فیصل صاحب ہیں، ان کا شکریہ، غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، شوکت علی صاحب ہیں، عارف کسانہ صاحب ہیں، ساجدہ جی ہیں، ظہور صاحب ہیں، احساس ہیں، لیاقت علی صاحب ہیں، ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں، نزاکت بٹی صاحب ہیں، ایاز صاحب ہیں، عمران فریدی صاحب ہیں، شاہد ایوب صاحب ہیں، اور شبیر صاحب ہیں، سیم صاحب ہیں۔ تو تمام لوگوں کا اور بالخصوص اپنی ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کوارڈینیشن کے ساتھ اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ان کا رول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک نعمت ہے ہماری ایک ٹیم۔ آئندہ بھی ہم ایسے پروگرامز کرتے رہیں گے، اور ہمارا حوصلہ پروفیسر مشتاق عالم قادری صاحب بڑھاتے رہیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ کل جو 5:30 بجے پروگرام ہوگا اس میں بھی شرکت کریں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ جی، جہاں ایک بات آپ نے سر کی تھی نسیم چودھری صاحب کے صاحبہ کے حوالے سے، کہ یہاں 2 نسیمیں ہیں۔ ایک تو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں نسیم اختر صاحبہ، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور دوسری جو نسیم ہے نسیم چودھری صاحبہ، وہ اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوئی ہیں۔ ان کو گھر میں مصروفیت تھی، انہوں نے مجھ سے اجازت لی کہ مجبوری ہے، مجھے جانا ہے اس وقت۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے، مہمان آتے ہیں اور یہ موقع ہوتا ہے، اس کے باوجود ہماری مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون رہا۔ شاہدہ نواز صاحبہ کا بھی شکریہ، اور اس کے علاوہ بھی عارف صاحب تھے، اور بھی لوگ جڑنا چاہتے تھے لیکن ایپ کا بھی مسئلہ تھا، مصروفیت بھی ان کی رہی۔ یونس صاحب نے بہت اچھی باتیں کی۔ یہ سلسلہ پروگراموں کا جاری رہے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ چند الفاظ شازیہ جی کچھ کہیں، اور اس کے بعد جو ہے پروفیسر خورشید عالم صاحب ایک شعر کے ساتھ مجلس کا اختتام کریں گے۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، بس حاضرین مجلس سے میری ایک التجا ہے کہ سارے اپنے دل سے دعا کریں کہ اب جو اگلی ہماری یہ تقریب ہو کسی کے آنر میں، تو وہ ہو مصباح صاحب اور ان کے ہم اثروں کی آنر میں ہو، اور جتنے بھی ہمارے سامعین جڑے ہوئے ہیں ان کے آنر میں ہو، اور یہ دعا دل سے کرنا کہ اگلا پروگرام ہمارا ان کی عزت افزائی کے لیے ہو۔ شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اب ہم ہمارے مہمان خصوصی کے میٹھے سے لہجے میں اردو جو ایک تہذیب ہے اس میں ایک شعر یا کچھ بات قول ایسا سنائیں جس کو ہم یاد رکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جی جی فرمائیں سر۔ جی، اب جو ہے آپ نے اتنی میٹھی باتیں کر دی ہیں، اور آپ نے ہمارے کانوں میں جو ہے وہ اتنی مٹھاس گھول دی ہے کہ اس کے بعد تو جو جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کہا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کی یہ مجلس ہے، محفل ہے، اتنی کامیاب محفل، ہم لوگ بھی جڑتے ہیں اس پر، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، تو لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جذبہ جو ہے وہ دلی جذبہ اور نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس میں۔ اور ابرار صاحب، آپ لوگ بڑے اچھی نیت سے اور ایک سماج میں جو آپ کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے وہ لوگ جو اس میں جڑ نہیں سکے ان کو آپ آئندہ موقع دیں، اور جو لوگ جڑے وہ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پروین شاکر نے کہا تھا
کہ جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا ہے، جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی پڑی ہے دھوپ تو بے صاحباں چھوڑ گیا. ایسے نہیں کرنا ہے. بس یہ صاحباں آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ ادب پر، سوسائٹی پر اور اپنے سوسائٹی کے لوگوں پر ہمیشہ صاحباں جو ہے وہ اپنا قائم رہنا چاہیے. اور اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے. باقی یہی ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو یہ کارواں آپ کا جو ہے انشاءاللہ رواں دواں رہے گا. اور شازیہ جی، آپ، نسیم، اشتیاق، پورا ایک جو گروپ ہے، وہ یوں تو بہت سارے پروگرام ہیں آن لائن ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت پروگرام ہے اور بہت خوبصورت جذبہ ہے آپ لوگوں کا جو خالص نیت پر مبنی ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ایسے ہی اچھے اچھے پروگرام لے کر کے سامعین اور سوسائٹی کے درمیان آتے رہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ کہ مجھے سامعین کے روبرو اور اپنے روبرو ہونے کا شرف بخشا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمام سامعین کا. اور میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ تمام لوگوں کو اوپر لانا، بات رکھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی. آئندہ پروگرامز میں آپ کو ضرور اوپر جو ہے اسپیکر گیلری میں لا کر موقع دیا جائے گا. آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ. طارق ابرار آفیشیل کو فالو کیجیے، اور ہمارے جو ٹیم ممبرس ہیں، ماڈریٹرس ہیں، گیسٹ ہیں، ان کو بھی فالو کیجیے، تاکہ ہم جو آئندہ جو بھی پروگرام کریں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.